اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج کا ہمارا جو مضمون ہے وہ کل کے لیکچر کی جو ہے وہ کڑی ہے، یعنی ماں باپ سے حسن سلوک کے بارے میں پہلے بھی میں نے آپ سے ڈسکشن کی ہے، اور اب اسی ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہوئے کچھ پوائنٹس مینشن کیے ہیں، لکھے ہیں جو آپ نے دیکھنے ہیں اور اس کے مطابق اپنا مضمون مکمل کرنا ہے۔ ماں باپ کا حق بہت بڑا ہے، لیکن ماں کو بہت زیادہ فوقیت حاصل ہے۔ ماں کو بچے کی خاطر باپ کے مقابلے میں زیادہ تکالیف اٹھانی پڑتی ہے۔ سب سے پہلے تو ماں کے لیے بچے کا جو بچپن ہے وہ بہت زیادہ تکلیف دہ مرحلہ ہے، یعنی وہ اپنی نیند خراب کر کے بچے کو سنبھالتی ہے، اور اس طرح سے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ میر انیس کہتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے بہشت ہے۔ مرزا دبیر کہتے ہیں زیر قدم والدہ فردوس بری ہے۔ پھر کچھ واقعات ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ اس مقام پر پہنچے اور آپ نے پوچھا کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ تو عرض کیا گیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی والدہ کو طلب کیا اور فرمایا کہ اپنے بیٹے کے کس گناہ کی وجہ سے آپ اسے کس وجہ سے ناراض ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں جس بھی وجہ سے ناراض ہوں میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے فرمایا کہ لکڑیاں جمع کر کے ان کو آگ لگائی جائے اور پھر اس کے بیٹے کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اس پر ماں تڑپ اٹھی اور عرض کرنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرما کر اسے آگ میں نہ ڈالیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسے معاف نہیں کرو گی تو اللہ تعالیٰ بھی اسے آگ میں ہی ڈالیں گے۔ اور اسی طرح ماں نے فوری طور پر اپنے بیٹے کو معاف کر دیا اور اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ یعنی والدین وہ ہستی ہیں جو بالخصوص ماں جو اپنے بچوں کے دکھ پر تڑپ اٹھتی ہے۔ والدین کی خدمت کرنا بھی بچوں پر فرض ہے، کیونکہ ماں باپ اولاد کی خاطر مختلف مصائب و تکالیف برداشت کرتے ہیں۔ ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے کہ انہوں نے ہماری خاطر کیا کیا قربانیاں دیں، تو ہم ان کا پورا نعم البدل تو نہیں دے سکتے، لیکن جس حد تک ممکن ہو ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی جائے۔ ایک قول ہے یا ایک بات ہم نے اپنے بڑوں سے سنی ہے کہ اپنے والدین کو مسکرا کر دیکھنا ایک اس کا ثواب ایک مقبول حج کے بارے کے مطابق ہے کہ برابر ہے۔ تو لوگ حج کرنے کے لیے اتنا پیسہ لگا کے جاتے ہیں اور پھر بھی یہ شورٹی نہیں ہوتی کہ حج مقبول ہو گیا ہے یا نہیں ہوا۔ اور والدین کو ایک مرتبہ مسکرا کر دیکھنے سے کوئی پیسے نہیں لگنے، کوئی خرچہ نہیں ہے اور نیکی مفت میں حاصل ہو گئی۔ والدین کو دیکھنے سے ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ والدین کے رشتوں کا لحاظ، والدین کے رشتے یعنی چچا، خالہ، پھپھو، ماموں، یہ والدین کے رشتہ دار قریبی رشتے ہوتے ہیں۔ تو والدین کی زندگی میں ان رشتوں کا اس قدر لحاظ کریں اور ان کی وفات کے بعد بھی۔ ایک ارشاد ہے کہ اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا مانگو، ان کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو۔ اور پھر ایک جگہ پھر فرمایا گیا خالہ ماں کی مانند ہے اور آدمی کا چچا باپ کی مانند ہے، یعنی ان رشتوں کا اتنا لحاظ ہے، بجائے یہ کہ ہماری یا آپ کی غلطیوں کی وجہ سے برے اخلاق کی وجہ سے والدین اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائیوں سے دور ہو جائیں، تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم ان کے رشتوں کا لحاظ کریں، پاس کریں۔ والدین کی وفات کے بعد ان کی زندگی میں ان کے لیے دعائے خیر کرنا اللہ تعالیٰ نے نماز میں ایک مستقل حصہ بنا دیا ہے۔ ایک دعا ہے نماز کے آخری حصے میں ربنا اغفر لی والدیّ، تو اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا مستقل حصہ بنا دیا۔
ان کی زندگی میں ان کی وفات کے بعد ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ دونوں دعائیں اور اس کے علاوہ اور بہت سی دعائیں جو آپ اپنے والدین کے لیے کر سکتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما، ان پر کرم فرما، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. یہ ساری دعائیں جو ہیں وہ ہمیں قرآن مجید میں سکھائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہیں، تو ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے. والدین کا احترام اس صورت میں بھی فرض ہے جب والدین غیر مسلم ہوں، یعنی ایک شرک نہیں کرنا اپنے والدین کے کہنے پہ، باقی والدین غیر مسلم ہیں تو ان کا بھی احترام اتنا ہی فرض ہے جتنا مسلم والدین کا. وجہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ جانتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت کا تعلق تھا اسے بھی آپ جانتے ہیں کہ ایک تبلیغ کے دوران ایک وفد کو لے کے جا رہے تھے تجارت کی غرض سے، تو آپ میں ایک عیسائی راہب نے کچھ نشانیاں دیکھی اور حضرت ابو طالب کو بتایا کہ یہ نشانیاں تو ہماری کتاب میں بتائی گئی تھی آنے والے نبی کی، وہ اس میں ہیں، اگر تم آگے لے کے جاؤ گے تو کوئی اور پہچان لے گا اور توبہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتمہ کر دے گا. تو آپ ان کو لے کے وہیں سے واپس آ گئے. محبت اور احترام، یعنی دین اگرچہ لازمی جز ہے زندگی کا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر اسلام قبول نہیں کیا، لیکن آپ کی ان سے عقیدت اور محبت میں کوئی کمی نہیں ہے. پھر آگے چلتے ہیں حضرت اویس کرنی کی حرمت، کہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے آپ سے بالمشافہ ملاقات نہیں کی، لیکن وہ صحابی ہیں. وجہ وہ اپنی والدہ کی خدمت کرتے تھے، ان کی والدہ نبینہ تھی، اور اسی خدمت کے صلے میں، اسی عظمت کے سلسلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا، حضرت عمر سے کہا اور حضرت علی سے کہا کہ ایک اویس نامی شخص آئے گا، اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کا نشان ہوگا، اس سے اپنے لیے دعا کروانا. یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، ان کی حرمت سے، ان کی نسبت سے ہم انکار نہیں کر سکتے. وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہیں. لیکن کیوں دعا کروانے کا کہا؟ کیونکہ حضرت اویس اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی وجہ سے کچھ مقام اعلیٰ رکھتے ہوں گے، تو ان کی اہمیت بتائی گئی، ان کی حرمت کچھ یوں بیان کی گئی کہ ان سے اپنے لیے دعا کروانا. حضرت سعد بن ابی وقاص کا واقعہ ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص فاتح ایران تھے، مشہور صحابی تھے. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی ماں نے ان سے کہا کہ وہ کافرہ تھی، کہ اگر تو اسلام ترک نہیں کرے گا تو میں کھاؤں گی نہ پیوں گی، یوں ہی بھوکی پیاسی جان دے دوں گی. لیکن انہوں نے اپنی ماں سے کہا اگر آپ کو ایسی ہزار جانیں بھی ہوتی تو سب ایک ایک کر کے نکل جاتی، تو میں اپنے مذہب سے اس علیحدگی اختیار نہ کرتا. یوں وہی جو میں نے آپ سے پہلے بات کی کہ ایک سوائے شرک کے یا دین اسلام کے بارے میں اگر وہ آپ کو منع کریں تو آپ منع نہیں ہوں گے، باقی ہر چیز پر والدین کا جو درجہ ہے وہ بلند ہے. علامہ اقبال کا اپنے والدین، اپنی والدہ سے خصوصاً ایک آپ نے نظم پڑھی ہوگی ان کی والدہ مرحومہ کی یاد میں، تو ان کی سے محبت، ان کی موت کے فلسفے پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کس کو اب ہوگا وطن میں میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، خاک مرکت پر تیری لے کے یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو یاد آؤں گا، تربت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، تربیت سے تیری